السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ معزز سامعین اور سامعات، سورہ یوسف کی تفسیر میں ہم نے سابقہ درس میں آیت نمبر 68 تک کی تفسیر لی تھی کہ جس میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ان کے پاس آنے کا بیان تھا، اور جب وہ جانے لگے تو انہیں یعنی کہ ان کے سامان میں ان کی لائی ہوئی پونجی اور پیسہ جو تھا اس میں رکھ دیا گیا تاکہ وہ دوبارہ پھر سے لوٹ سکیں، اور ان سے مطالبہ کیا گیا کہ دوبارہ آنے کے لیے ان کو اپنے بھائی کو ساتھ لانا ہوگا۔ تو اس پر ان کا وعدہ کہ اپنے باپ کو اس چیز پر قائل کریں گے اس کو لانے کے لیے، اور پھر جب لوٹتے ہیں باپ کی طرف تو باپ کو جا کر بتاتے ہیں کہ اب ہمارے لیے آئندہ سے غلہ لینا ممکن نہیں ہے جب تک ہم اپنے بھائی کو ساتھ نہ لے کر جائیں گے۔ اس کے بعد باپ کو تیار کرتے ہیں اب چھوٹے بھائی کو ساتھ بھیجنے کے لیے، اور یعقوب علیہ السلام کے اس پر جو خدشات تھے وہ انہوں نے ظاہر کیے، اور بھائیوں نے اس پر اللہ تعالیٰ کی پختہ قسمیں دیں کہ ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے، اس کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ تو جب یہ پختہ عہد و مواثیق ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یعقوب علیہ السلام ان کو وصیتیں کرتے ہیں کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کہیں نظر بد نہ ہو، اور یہ بھی ظاہری اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل اور یقین کا جو انداز ہونا چاہیے نیک بندوں کا، وہ بھی انہوں نے یعنی کہ اس بات کی بھی تاکید کی کہ اللہ پر ہی توکل ہونا چاہیے، اور خود بھی اللہ پر توکل کا بیان کرتے ہیں۔ لیکن ان ساری تدابیر کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تقدیریں نافذ ہوتی ہیں، اور بیٹے باپ کی وصیت کے مطابق مختلف دروازوں سے داخل ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا تھا وہ تقدیر سے یعنی کہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ اور تو یہ تھا صاحب کا ہمارا جو درس کا ساری تفصیلات تھی، اس کا خلاصہ، اس کی سمری۔ اس کے بعد ہم آج آگے چلتے ہیں آیت نمبر 69 سے کہ یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی جب ان تک پہنچتے ہیں، دوبارہ بھائی ان کے پاس جاتے ہیں، تو اس وقت جو ہے یوسف علیہ السلام کے معاملات ان کے کیا رہتے ہیں۔ تو چنانچہ اس کے بعد کہ ہم آیت تلاوت شروع کرتے ہیں انشاءاللہ عزیز۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه
ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ولما دخلوا على یوسف، ولما اور جب دخلوا داخل ہوئے بھائی، یعنی پھر سے آئے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس، آوا الیہ اخاہ، تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرایا، اپنے پاس بلا لیا، وقا اور کہا ان کو انی انا اخوکا، کہ بے شک میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس، پس کسی طرح کے افسوس نہ کرو، بما کانوا یعملون، اس چیز پر جو یہ لوگ یہ بھائی تمہارے ساتھ کیا کرتے تھے، فلما جہزہم بجہازہم، پس جب انہوں نے ان کو تیار کیا ان کے سامان کے ساتھ، یعنی بھائیوں کو جانے کے لیے تیار کیا، ان کا غلہ وغیرہ دینے کے بعد، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو انہوں نے پیالہ ڈال دیا اپنے بھائی کے سامان میں، ثم اذن مؤذن، اور پھر اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، عیر کے معنی قافلہ، انکم لسارقون، بے شک یقیناً تم چور ہو، قالوا اقبلوا علیہم، کہا قافلے والوں نے یعنی بھائیوں نے، واقبلوا، اور متوجہ ہوئے ان کی طرف یعنی اعلان والے کرنے والوں کی طرف، ماذا تفقدون، کہ تم کیا کھوتے ہو یا تم نے کیا کھویا ہے، تم کیا گم پایا ہے، قالوا نفقد سواء الملک، تو کہا انہوں نے کہ ہم نے گم پایا ہے بادشاہ کا پیالہ، ولمن جاء به حمل بعیر، اور جو بھی اسے لے کر آئے گا یعنی جو بھی پیالہ لائے گا اسے انعام کے طور پر ایک اونٹ کے برابر غلہ دیا جائے گا، حمل بعیر، اونٹ کا یعنی جو اٹھانے کا غلہ ہے، وأنا به زعیم، اور میں اس کا ذمہ دار ہوتا ہوں، ذمہ لیتا ہوں، قالوا تاللہ، کہا بھائیوں نے تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، یقیناً تم جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، کہ ہم نہیں آئے کوئی فساد کرنے زمین میں،
وما کننا سارقین، اور نہیں ہم کچھ چور لوگ ہیں، چور ہیں۔ قالو، کہا اعلان کرنے والوں نے، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، پس کیا بدلہ ہوگا اس کا اگر تم واقع جھوٹے نکلے، یعنی جو چور پکڑا گیا تو اس کو چور کی کیا سزا ہوگی۔ قالو جزاؤہ، کہا بھائیوں نے کہ اس کا بدلہ ہوگا، اس کی سزا ہوگی۔ یہاں پہ جزا کا وہی معنی جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، سزا ہوگی اس کی۔ ما وجد فی رحلہ، کہ جس کے سامان میں پیالہ پایا گیا اس کی سزا ہوگی۔ کیا سزا ہوگی؟ فہو جزاؤہ، وہ خود ہی اس کی جزا ہوگا، یعنی خود ہی اس کے بدلے میں رکھا جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو، یعنی اسی طرح سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ فبدأ بأوعیتہم، فبدأ، پس شروع کیا، یعنی اعلان کرنے والے نے پیالے کو ڈھونڈنا، بأوعیتہم، بھائیوں کے سامان سے، قبل وعاء اخیہ، یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کے سامان سے پہلے، ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر انہوں نے اس کو نکالا اس کے اپنے یعنی چھوٹے بھائی کے سامان سے، اس کی خرجی سے نکالا اس کو، پیالے کو۔ کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے۔ ما کان لیأخذ اخاہ، نہیں تھا ان کے لیے کہ وہ اپنے بھائی کو رکھ لیتے، فی دین الملک، کی بادشاہ کے نظام کے مطابق، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم رکھنے والے کے اوپر علم والا ہے۔ قالو، کہا بھائیوں نے، ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ لہ من قبل، تو یقیناً چوری کی تھی اس کے ایک بھائی نے اس سے پہلے بھی۔ فاسرھا یوسف فی نفسہ، تو یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے آپ میں چھپا لی، یعنی اس بات کو سن کر پی گئے۔ ولم یبدھا لہم، اور ان کے لیے کوئی بات ظاہر نہ کی۔ قال انتم شر مکانا، کہ تم ہو بدترین جگہ پر، یعنی تم اپنے بدترین مقام و مرتبے پہ ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں جو تم بیان کرتے یعنی الزام لگاتے ہو۔ قالوا یا ایھا العزیز، کہا بھائیوں نے کہ اے عزیز، یعنی عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، کہ بے شک اس ہمارے بھائی کا ابن شیخا کبیرا، ایسا باپ ہے کہ جو بوڑھا باپ ہے، بوڑھا شخص ہے۔ فخذ احدنا مکانہ، پس ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر لے لے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ تو نیکوکاروں میں سے ہے، نیکی کرنے احسان کرنے والوں میں سے ہے۔ قال معاذ اللہ، تو کہا یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ کی پناہ، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم پکڑیں گے صرف اسی کو جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، پیالہ پایا ہے۔ انا اذا لظالمون، اگر ایسا نہ کریں تو ہم تو پھر ظالم ہوئے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، فلما استيئسوا، پس جب وہ استیأس کے معنی مایوس ہوئے، جب بھائی مایوس ہو گئے اس سے، یعنی کہ بھائی کی خلاصی سے، بھائی کے چھٹکارے سے، خلصوا نجیا، خلصوا یعنی الگ ہوئے، علیحدہ ہوئے، نجیا سرگوشیاں کرتے ہوئے۔ قال کبیرہم، تو کہا بڑے بھائی نے، الم تعلموا، کیا تم جانتے نہیں ہو، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ یقیناً تمہارے باپ نے پہلے سے تم سے پختہ عہد لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا عہد۔ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے جب تم یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی جو ہے وہ زیادتی کر چکے ہو۔ فلن ابرح الارض، تو میں ہرگز اس زمین سے نہ ہٹوں گا، نہ نکلوں گا، حتیٰ یأذن لی ابی، اور سمراض مصر کی سرزمین، کہ مصر کی سرزمین سے میں نہ جاؤں گا، حتیٰ یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے دے، او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ میرے بارے میں فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہی ہے جو سب سے بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ تم اپنے باپ کی طرف، فقولوا، کہو اسے، یا ابانا، ہمارا ابا جان، ان ابنک سرقا، کہ بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے تو وہی بات کہی ہے جو ہم نے جانی ہے، وما کننا للغیب حافظین، اور نہیں تھے ہم چھپی باتوں اور غیب کی باتوں پر نگہبانی کرنے والے۔ واسأل القریۃ التی کنا فیہا،
اور پوچھو ان بستی والوں سے کہ جس بستی میں ہم تھے، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے والوں سے جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم ضرور سچے ہیں۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ سولت لکم انفسکم امرا، کہ یہ بات کو، یہ کوئی چال چلی ہے تمہارے دل نے، تمہارے دل نے کسی طرح کی کوئی چال چلنا۔ فصبر جمیل، بس میرا تو پھر اچھا صبر ہے۔ عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لائے گا میرے پاس سبھی کے سبھی کو۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہے جو بڑا جاننے والا، حکمت والا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 69 یعنی 69 سے 83 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ ولما دخلوا علی یوسف آوی الیہ اخاہ، کہ جب وہ بھائی پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ سے پھر سے، اور اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر گئے تھے، جس طرح کہ یوسف علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر تم اس کو نہیں لاؤ گے تو کس طرح کا غلہ نہیں پاؤ گے، اور نہ تم میرے قریب میرے پھٹک سکو گے۔ تو چنانچہ چھوٹے بھائی جس کا نام بنیامین کہا جاتا ہے، اس کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے آوا الیہ اخاہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، یعنی اپنے پاس خاص طور پر اس کو رکھا۔ اور رکھنے کے لیے بھی انہوں نے کیا طریقہ استعمال کیا ہوگا، ممکن ہے رہنے کے لیے بھائیوں کے اس انداز سے تقسیم کیا ہو کہ چھوٹا بھائی الگ ہو گیا ہو اور اس کو یوسف نے اپنے پاس رکھ لیا ہو کہ یہ میرے پاس رہے گا، اس طریقے سے تاکہ بھائیوں کو محسوس بھی نہ ہو کہ چھوٹے کو الگ کیوں کیا جا رہا ہے۔ قال انی انا اخوکا، تو جب بھائی کے ساتھ الگ ہوتے ہیں باقی بھائیوں کے ساتھ، ان سے الگ ہو کر تو چھوٹے بھائی کے ساتھ علیحدہ ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام، تو اس کو بتاتے ہیں، اپنی حقیقت ان کے سامنے واضح کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ان کو بھی بنیامین کو بھی پہچان نہیں ہوئی تھی کہ جس کے سامنے، جو میرے سامنے ہے، یوسف میرا بڑا بھائی ہے۔ تو چنانچہ یوسف علیہ السلام اس کو بتا دیتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو پھر تم کوئی غم افسوس نہ کرو اس پر جو یہ لوگ کیا کرتے تھے، کیونکہ بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ تھا اسی طرح کے معاملے کی توقع جو ہے چھوٹے بھائی بنیامین کے ساتھ بھی، جو کہ ان کا ستیلا بھائی تھا، اس کے ساتھ بھی یہ توقع کی جا سکتی تھی۔ اور ہم سورت کے شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ بھائیوں نے صرف یوسف علیہ السلام ہی کو نہیں بلکہ دونوں ہی کے اوپر الزام دھرا تھا کہ دونوں ہی باپ کے منظور نظر ہیں، اور ہمیں باپ نے ہم پر توجہ نہیں دیتا، ان دونوں پر توجہ دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ بنیامین بھی ان کے زیر عتاب تھے، اور اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ بھائیوں کی کیا، اس کے بھائیوں کا کیا سلوک رہا تھا یوسف علیہ السلام کے بعد بنیامین کے ساتھ۔ اس لیے یوسف علیہ السلام بھائی کو تسلی دیتے ہیں کہ تم ظالموں کے ظلم سے نکل چکے ہو، ان کے شکنجے سے نکل چکے ہو، اب کسی طرح کا تمہیں غم افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم میرے پاس امن و امان سے ہو، اور ان بھائیوں کی طرف دوبارہ تم کو لوٹنے کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، اب یوسف علیہ السلام کیا تدبیر کرتے ہیں بھائی کو اپنے پاس رکھنے کی، کیونکہ ویسے بھی انہوں نے اس کو رکھنے کے لیے بلایا تھا، اور بھائی سے وعدہ بھی کیا کر لیا تھا کہ بھائی تیرے ساتھ جو پہلے کرتے رہے ہیں اب آئندہ ان کو کرنے کا موقع نہیں ملے گا، تو آئندہ سے تم کسی طرح کا غم افسوس نہ کرو یا کس طرح سے پریشان نہ ہو کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا رہے گا ان کا۔ تو ان کو اپنے پاس رکھنے کی تدبیر کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فلما جہزهم بجہازهم، جب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو تیار کیا ان کے سامان کے ساتھ، یعنی غلہ وغیرہ ان کو دے دیا اور جانے کے لیے ان کی تیاری ہو گئی، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو یوسف علیہ السلام نے سقایہ کے معنی پیالہ جس سے پانی پیا جاتا ہے، اور سقایس کی پانی کا پینا، تو سقایہ اسی پانی پیالے کو کہا جاتا ہے، نام دیا جاتا ہے جس میں پانی پیا جاتا ہے۔ تو جعل السقایۃ، ڈال دیا پیالے کو، فی رحل اخیہ، اپنے چھوٹے بھائی یعنی بنیامین کے ان کے سامان میں، ان کے غلے میں، تو ان کے غلے میں ڈال دیا۔ ثم اذن مؤذن، اور پھر اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر انکم لسارقون، ایتھا العیر، یہ مخاطب کرنے کے لیے ندا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ایتھا، اے العیر کہتے ہیں قافلہ، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم یقیناً چور ہو،
یعنی اعلان کرنے والے نے بھی کس تاکید کے ساتھ ان کا چور ہونا ثابت کیا کہ تم ہی چور ہو۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کس طریقے سے پیالہ رکھا، اس کے بارے میں ہمارے پاس اس کی تفصیلات نہیں ہیں، لیکن آیت کا ظاہر لفظ یہ معنی دیتا ہے کہ جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، یوسف علیہ السلام نے خود ہی چپکے سے بھائی کو شاید بتا دیا ہوگا، تو لیکن باقی بھائیوں کو خبر نہ ہونے دی، اور خود ہی ان کے سامان میں، بھائی کے سامان میں پیالہ ڈال دیا، تاکہ بعد میں جو ہے یہی پیالہ اس کے سامان سے جب نکلے گا تو اس کو اپنے پاس رکھنے کا جو ہے موقع مل جائے گا۔ آگے کی تفصیلات ہم کو بتاتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر کیوں کی تھی اور اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی۔ تو اصل تو سب سے بڑی چیز چھوٹے بھائی کو بھائیوں کے ظلم سے جان چھڑانا، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو بعض اوقات کرنا جائز ہوتی ہے، جس کو ہمارے ہاں توریہ کا نام دیا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے، اس کی اجازت ملتی ہے کہ بعض اوقات انسان جب کسی فتنے سے، کسی برائی سے، کسی اس طرح کی مشکل سے خود نکلنا چاہتا ہو یا کسی کو نکالنا چاہتا ہو، تو ایسی چیز کرنا کہ جس کے کرنے سے جو ہے اس ظلم سے نجات مل جائے، اس فتنے سے آدمی بچ جائے، اور صاف طور پر اس میں جھوٹ کا بھی کوئی اس طرح کی چیز بھی نہ کرنا پڑے۔ جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ بتوں کو کس نے توڑا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس بڑے سے پوچھو، حالانکہ توڑا انہوں نے تھا، لیکن ایک توریہ تھا کہ تم اس بڑے سے پوچھو، اگر یہ بول سکتے ہیں ان سے پوچھو، بڑے نے کام کیا ہوگا۔ اسی طرح جب قوم میلے پہ، عرس پہ جا رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لے جانا چاہتی تھی، تو چنانچہ قوم ستارہ پرستی، سورج چاند کی پوجا کرتی تھی اور سمجھتے تھے کہ ستاروں سے ان کی قسمتیں منسوب ہیں، تو قوم کے اسی گمراہ کن عقیدے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ستاروں کی طرف دیکھا، اور میں انی سقیم، کہ میں بیمار ہو رہا ہوں، یعنی مجھے بیمار ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا۔ تو یہ توریہ کا انداز کہ جس میں آدمی نہ تو صاف طور پر جھوٹ بولنے کے اس کو ضرورت پیش آئے، اور مقصد بھی اس کا پورا ہو جائے، تو یہی وہ چیز ہے جو یوسف علیہ السلام یہاں پر اختیار کرتے ہیں بھائی کو اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے، کہ پیالہ ڈال دیتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، اب پیالہ ایسا تھا، وہ پیالہ عام پیالہ نہیں تھا، بلکہ جس طرح ذکر کیا جاتا ہے کہ اسی پیالے سے جو ہے غلے کو ماپ کر دیا جاتا تھا، اور آیت کے اگلے الفاظ بھی یہی معنی دے رہے ہیں کہ جب اعلان کرنے والوں نے اعلان کیا کہ اے قافلے والو ایتھا العیر انکم لسارقون، بے شک تم چور ہو، قالو، قافلے والے یعنی بھائیوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا إِلَيْهِمْ، اقبلو یہ جملہ معترضہ جس کو کہتے ہیں، کہ حال بیان کیا ان کا، کہ چونکہ جس طرح کہ قافلہ جا رہا ہو اور پیچھے سے کسی نے ان کو آواز دی ہو کہ تم چور ہو، تو قافلے والوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، تو یہ معنی وَأَقْبَلُوا إِلَيْهِمْ، تو قافلے والے ان کی طرف متوجہ ہوئے، جو اعلان کرنے والے تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ماذا تفقدون، تم کیا چیز گم پاتے ہو۔ فقد یفقد، کسی چیز کو گم پانا، کوئی چیز گم ہو جانا، کہ تم جو کہتے ہمیں چور جو بنا رہے ہو، تو کیا چیز ہم نے تمہاری چوری کی ہے، کیا چیز گم ہوئی ہے۔ قالوا، کہا اعلان کرنے والوں نے، نفقد صواع الملکی، نفقد ہم گم پاتے ہیں، صواع الملکی، یہ صواع وہی جس کو پہلے سقایہ کا نام دیا گیا ہے، سقایہ جس کو کہا اسی کو صواع کا نام دیا گیا یہاں پر، اور اسی سے ہم نے اپنے پتہ چلتا ہے کہ یہ عام پیالہ نہیں تھا، بلکہ صواع کس سے ہے، صاع سے، اور صاع جو ہے ایک پیمانہ ہوتا ہے پیالے کی طرح کا، کہ جس میں کوئی گندم وغیرہ کوئی ایسی چیز ڈال کر ماپی جاتی ہے، اور سابقہ زمانوں میں خصوصاً وزن وغیرہ بہت کم ہوتا تھا، اور عام طور پر چیز کا اندازہ لگانے کے لیے اس طرح کے برتن میں ڈال کر اس کو دیکھا جاتا تھا کہ اس کو کتنی ہوگی، اور اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کی صاع کا استعمال ہوتا تھا، کہ جو فطرانے کے طور پر، صدقہ فطر کے طور پر ہر آدمی کی طرف سے، ہر شخص کی طرف سے ایک صاع جو ہے دینا سنت ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ ہے صواع، کوئی پیمانہ کہ جس میں کوئی چیز ڈال کے ماپی جاتی تھی، اور اسی صواع سے، اسی پیمانے سے جو ہے لوگوں کو غلہ دیا جاتا تھا، کیونکہ ہم جس طرح کے سابقہ آیات میں پڑھتے چلے آئے ہیں کہ غلے کی مقدار چونکہ بڑی محدود تھی، اور 7 سال کے لیے اسی محفوظ غلے کو انہوں نے استعمال کرنا تھا، اپنے ملک کے لیے بھی اور باہر سے آنے والوں کے لیے بھی، اس لیے یوسف علیہ السلام اس غلے کی تقسیم
اور اس کو دینے کا انداز ان کا بڑا محتاط تھا، بہت محتاط انداز سے دے رہے تھے کہ تاکہ یعنی کہ جہاں تک اس کی ضرورت بھی پوری ہوتے رہے، اور جو ہے غلہ ختم بھی نہ ہو جائے۔ تو اس لیے وہ ایک خاص پیمانہ انہوں نے رکھا تھا غلے کو ماپنے کے لیے۔ تو فاتح قالو کہا اعلان کرنے والوں نے، نفتدو کو ہم گم پاتے ہیں، سوا الملکی بادشاہ کا پیمانہ، ولی من جاء به حمل بعیر، اور جو بھی اس پیمانے کو لے کر آئے گا یعنی اس پیالے کو لے کر آئے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ ولی من جاء به، اس کے لیے جو اس کو لے کے آئے گا پیالے کو، حمل بعیر، ایک اونٹ کے برابر غلے کا اس کو انعام دیا جائے گا۔ وأنا به زعیم، اور اعلان کرنے والا کہتا ہے کہ میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اس جملے کے اندر، اس آیت کے اندر ہمیں کئی احکامات ملتے ہیں۔ ایک تو سوا الملک کا لفظ جو ہے کہ واقعی وہ بادشاہ جو حقیقی مصر کا بادشاہ تھا اس کا پیالہ تھا، یا کہ یوسف علیہ السلام ہی کو اس وقت بادشاہ کا نام دیا جا رہا ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا پیالہ تھا، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ عالم یا تو بادشاہ کے ایک نائب کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، یا بذات خود ہی بادشاہت کی اختیارات ان کے پاس آ چکے تھے۔ اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس وقت کا بادشاہ جو ہے اس نے تمام طرح کے اختیارات یوسف علیہ السلام کو دے دیے تھے، اور خود جو ہے وہ ایک یعنی کہ نگران کی حیثیت سے، اس حیثیت سے باقی تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے صورتحال کو، لیکن کوئی شک نہیں کہ یوسف علیہ السلام کا مصر پر جس طرح سے اقتدار ان کا حاصل ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بلکہ پہلے ذکر بھی کر دیا ہے کہ ان کو ہم نے مصر پہ اس انداز سے اقتدار دے دیا تھا، یتبوأ منہا حیث یشاء، کہ جیسے چاہتے وہ جہاں چاہتے آتے جاتے، اور جس طرح کے چاہتے وہاں پر آرڈر حکم چلاتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر میں کس طرح کا اقتدار دیا ہوا تھا۔ تو اس لیے سوا الملک، ملک کا لفظ جو ہے یوسف علیہ السلام کے لیے بھی اگر استعمال ہو جائے تو عین ممکن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کے پیالہ گم پاتے ہیں۔ دوسرا اس میں جو آتا ہے کہ اعلان کرنے والے نے جو ہے اس کا انعام رکھا، جس کو عربی میں یا حدیث میں جعالہ کا نام دیا جاتا ہے۔ جعالہ کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اعلان کر دینا کہ جو آدمی یہ کام کرے گا، یہ چیز کرے گا، اس کو اتنا انعام ملے گا۔ یعنی فرض کرو کوئی چیز گمشدہ ہے، جس طرح کہ یہاں پر پیالہ گمشدہ تھا، یا اور کوئی اس طرح کی چیز جو بڑی مشکل ہو حاصل کرنا، تو اس پر اعلان کر دیا جائے کہ جو بھی یہ چیز لے کر آئے گا تو اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، اور یہ شرعی طور پر جائز ہے۔ اگرچہ اس کا حاصل ہونا اس کا یقینی ہوتا تو آدمی کوشش کرنے کو کرتا ہے، ممکن ہے کسی کو مل جائے کسی کو نہ ملے، لیکن جس کو مل گئی اس کو یہ انعام ملنا، اسے دیا جانا شرعی طور پر جائز ہے، اور اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، اور یہ جوے میں شامل نہیں ہوتا، اس کا شمار جوے میں نہیں آتا، کیونکہ یہ انعام کے انداز سے ہے۔ اور تیسری چیز اس میں جو ملتی ہے کہ جو اعلان کرنے والے نے یہ کہا وَأَنَا بِهِ زعیم، کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، کہ کسی چیز کی ضمانت لینا، ذمہ داری لینا، یہ بھی شرعی احکامات میں سے ہے کہ اگر کوئی کسی چیز کا ذمہ داری لے لیتا ہے تو شرعی طور پر اس کو وہ ذمہ داری سمجھی جاتی ہے، اور وہ ذمہ دار بن جاتا ہے، اور جس کی اس کی ذمہ داری لی ہوتی ہے پھر اس کو پورا کرنا اس کا فرض بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس نے اس انعام کی گارنٹی دینے کے لیے کہ واقعی انعام مل کے رہے گا، جو بھی یہ پیالہ لے کر آئے گا تو اس پیالے کا انعام دینا میری ذمہ داری ہے۔ تو یہ ہے اس آیت کے اندر جو شرعی احکامات بھی ہم کو ساتھ ساتھ ملتے ہیں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، اور ظاہر قصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ وہ تھے اعلان کرنے والے کہ جو عام طور پر لوگوں کو غلہ ماپ کر دیتے تھے۔ اب غلہ ماپنے کے لیے انہیں جب پیالہ ڈھونڈا ہوگا ان کو نہیں ملا، جو کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کے اس کے سامان میں رکھ دیا گیا تھا۔ تو اب جو ہے انہوں نے اس پیالے کو جب نہیں ملا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ چونکہ یہاں پر آنے والے صرف یوسف علیہ السلام کے بھائی ہی تھے، اور ان کو نہیں پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، وہ تو یہی جانتے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگ ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے صاف طور پر ان کو کیا کہا انکم لسارقون، کہ بے شک یقیناً تم ہی چور ہو، کیونکہ ایک جگہ پر کوئی ایک شخص آتا ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں آتا، اور پھر وہاں سے کوئی چیز گم پائی جاتی ہے، تو اس میں یقینی طور پر چوری کا الزام کس پر آئے گا؟ اسی شخص پر آئے گا جو وہاں پر آیا ہے۔ اور اس میں بھی شرعی حکم یہاں پر ملتا ہے کہ بعض اوقات قرائن کے ساتھ کسی کے اوپر تہمت لگانا، کیونکہ یہاں پر انہوں نے دیکھا تو نہیں تھا ان کو پیالہ اٹھاتے ہوئے، پیالہ کسی کے سامان میں رکھتے ہوئے، لیکن چونکہ
یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یہاں پر آنا ہوا تھا اور کوئی دوسرا شخص نہیں آیا تھا، اس لیے انہوں نے دو ٹوک طور پر اور پوری یقین اور وثوق کے ساتھ کہا کہ یقیناً تم ہی چور ہو، کہ جس میں شرعی طور پر یہ حکم بھی ہم کو ملتا ہے کہ اگرچہ کسی نے اپنی آنکھوں سے کوئی چیز نہ بھی دیکھی ہو، لیکن قرائن کے ساتھ کسی چیز کی گواہی دینا یہ جائز ہے، اور ہم اس صورت میں پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ قرائن کے ساتھ دی ہوئی گواہی جو ہے وہ اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ قالو کہا بھائیوں نے، تاللہ لقد علمتم، تاللہ اللہ کی قسم میں سے ہے، جس طرح واللہ ہے ایسے ہی تاللہ ہے، تو اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، یقیناً تم جانتے ہو کہ ہم نہیں آئے کوئی زمین میں فساد کرنے، وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم کوئی چور ہیں یا چوری کرنے والے ہیں۔ اس میں بھی پہلی بات تو قسم کے حوالے سے کہ بھائیوں نے اللہ کی قسم کھائی، کسی اور چیز کی قسم نہ کھائی، اور یہی وہ حکم ہے کہ جو کسی مومن مسلمان کے لیے ہے کہ قسم اٹھانا ہو، من کان حالفا فلیحلف باللہ، آپ مانتے ہیں کہ جس کو بھی قسم اٹھانا ہو اللہ کی قسم اٹھائے، اور غیر اللہ کی قسم کھانے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر کفر اور شرک کا نام دیا ہے، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ تو یہاں پر سوال کیا جا سکتا ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا کفر یا شرک کیسے بنتا ہے؟ حقیقت میں قسم، کسی کی قسم جب کھائی جاتی ہے، اس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کی تعظیم ظاہر کرنے کے لیے، جو قسم کھانے والا اور جس کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے، دونوں کے ہاں اس چیز کو بڑا عظیم سمجھا جاتا ہے، اسی لیے اس کا نام لے کر قسم کھائی جاتی ہے، ایک بات کی ضمانت دینے کے لیے، اس کی تعظیم کرتے ہوئے۔ اور کوئی شک نہیں کہ کائنات میں اگر اصل عظمتوں کی لائق ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، کہ جو حقیقی عظمتوں کا مالک ہے۔ اس لیے اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ناموں، اس کے صفات کی قسم کھائی جا سکتی ہے اور کسی چیز کی نہیں۔ تو اس لیے پہلی بات بھائیوں نے جو اللہ کی قسم کھائی، اسے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یعنی اگرچہ ان کے اخلاقی طور پر ان کے بگاڑ ضرور تھے، لیکن عقیدے اور ان چیزوں کے اندر اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر، اس عقیدے پر، توحید پر تھے۔ لقد علمتم، یقین تم جان چکے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، کہ ہم کوئی زمین میں دنگے فساد کرنے نہیں آئے، یعنی ہمارے اخلاق و کردار سے، ہمارے معاملات سے تمہیں ظاہر ہو چکا ہے کہ ہماری کوئی ایسی حرکت آج تک سامنے نہیں آئی، پہلے بھی ہم آ چکے ہیں، ابھی دوبارہ بھی آئے ہیں، تو کوئی ایسا معاملہ نہ تمہارے ساتھ نہ کسی اور کے ساتھ کوئی ایسا پیش نہیں آیا کہ جس سے واقع پتہ چلتا ہو کوئی دہشت گرد لوگ ہوں، کوئی دنگے فساد کرنے والے ہوں، کوئی چور ڈاکو ہوں۔ تو اس طرح تم ہمارے اوپر چوری کا الزام لگا رہے ہو، جبکہ ہمارے اندر کوئی ایسی چیز تم کو دیکھنے میں نہیں ملی۔ وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم کبھی چوریاں کرتے رہے ہیں۔ کننا کے معنی یہ فعل ماضی کا صیغہ دیتا ہے، نہ ہی ہم نے کبھی چوریاں کی ہیں، کبھی چور تھے ہم۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی برات کا اعلان کیا، اپنی صفائی پیش کی۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو کہتے ہیں اعلان کرنے والے یا وہاں پر کام کرنے والے جو اعلان کیا تھا انہوں نے کہا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، پس پھر کیا ہوگی اس کی بدلہ، اس کی سزا پھر کیا ہوگی اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے، کہ واقعی اگر چوری تم میں نکل آئی تو پھر چور کی سزا کیا ہوگی، جو چوری کرنے والا اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ قالوا، کہا بھائیوں نے، جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، کہ بدلہ ہوگا، سزا ہوگی، من وجد فی رحلہ، جس کے سامان وہ پیالہ پایا گیا اس کی سزا کیا ہوگی، فہو جزاؤہ، وہ خود ہی اس کی سزا ہوگا، وہ خود ہی اس کا بدلہ ہوگا۔ یہ دوسرے جزا کا لفظ ہم بدلے سے کر سکتے ہیں کہ وہ خود ہی اس چوری کا بدلہ ہوگا۔ خود چوری کا بدلہ کیسے ہوگا، کا آگے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کذالک نجزی الظالمین، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، اسی طرح سزا دیتے ہیں ظالموں کو، اس طرح کے چوروں کو۔ اور ظالمین سمراد یہاں پر چور ہے، اور ان کے وہ ظالمین جو شرک کرنے والے نہیں، بلکہ یہاں پر چور سے چور ہیں۔ اور کوئی شک نہیں، انسان جو بھی گناہ کرتا ہے حقیقت میں ظلم ہوتا ہے، اپنی جان پر بھی ظلم ہے اور دوسرے کے حق میں بھی ظلم ہوتا ہے۔ تو یہ چوری بھی ظلم ہے، انسان کا اپنے اوپر بھی ظلم کرنا ہے چوری کا گناہ کر کے، اور جس کی چوری کی ہے اس کے حق میں اس پر بھی ظلم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو، چوری کرنے والوں کو۔ کیا سزا دیتے ہیں کہ اگر کسی پر چوری ثابت ہو جاتی ہے تو اس چور کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس کی اس نے چوری کی ہو۔ اور یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، کہ جس پر ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام جاری تھے، اور اس لیے ان کے بیٹوں نے اپنے آباء و اجداد کا جو شریعت تھی، جو ان کی شریعت میں جو حکم تھا، وہی حکم انہوں نے سنایا۔
اب انہوں نے حکم تو یہ سنا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کیا تدبیر تھی اس حکم کے اندر، جس کا آگے ذکر آتا ہے کذالک کدنا یوسف، اس طرح ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اپنے بارے میں یہ سزا مقرر کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر تھی، ورنہ وہ کہہ سکتے تھے کہ تم اپنے قانون کے لحاظ سے دیکھو تمہارے ملک میں کیا قانون ہے، چور کو کیا سزا دی جاتی ہے، تو جو چور کی سزا ہوگی اس کو تم دینا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہلوایا، ان سے کہلایا کہ ہم تو ہمارے ہاں تو جو چور کو سزا دی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ جس کی وہ چوری کرتا ہے اس کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، چاہے ہمیشہ کے لیے، پوری زندگی بھر کے لیے، یا پھر کچھ وقت کے لیے سزا کے طور پر اس کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس کا خادم غلام بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو یہ وہ سزا تھی جو بھائیوں نے خود ہی سزا سنا دی۔ تو فرمایا تو اس میں بھی شرعی حکم ملتا ہے کہ بعض اوقات کسی کو اپنی سزا کے لیے، سزا سنانے کے لیے اگر اس کو سمجھا جائے کہ وہ صحیح سزا اپنی متعین کر سکتا ہے تو اس کو اس چیز کا اختیار دیا جانا، جس طرح کہ یہاں پر اعلان کرنے والوں نے ان کو اختیار دیا، فما جزاؤہ، کہ اگر چوری تمہارے اندر نکل آئی تو پھر اس چور کی سزا کیا ہوگی، جس کے چیز کے سامان سے پیڑ نکلا، تو انہوں نے کہا فہو جزاؤہ، تو اس کی جزا پھر وہی ہوگی، اس کا بدلہ وہی ہوگا جو جس کے سامان سے چوری نکلی اس کو اسی کے حوالے کر دیا جائے گا جس کی اس نے چوری کی ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو، چوروں کو۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، اب وہ پیالے کی تلاش شروع ہوتی ہے، تو پیالہ تلاش کرنے والوں نے فبدأ تلاش کیا بأوعیتہم، اوعیہ جمع وعاء کی، اور وعاء کسی بھی برتن کو، کسی بھی چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی سامان ڈالا ہوتا ہے۔ تو اب مسافر کا سامان، کپڑے وپڑے ہوتے ہیں جو بھی اس کی چیزیں، تو ان کے جو سامان کو تلاش کیا گیا قبل وعاء اخیہ، چھوٹے بھائی کے سامان سے پہلے بڑے بھائیوں کے سامان کو تلاش کیا گیا، دیکھا کہ ان میں کچھ نہ ملا، آخر میں چھوٹے بھائی کی باری آئی، اس میں سے ثم استخرجھا من وعاء اخیہ، استخرجہ یعنی نکال لینا، من وعاء اخیہ اپنے بھائی کے سامان سے، تو اپنے بھائی کے سامان سے وہ پیالہ نکال لیا انہوں نے۔ کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے چال چلی یوسف علیہ السلام کے لیے، چال چلنے کا معنی اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے کہ کس طرح سے اپنے بھائی کو وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آگے کیا فرماتا اللہ تعالیٰ، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکتے بادشاہ کے نظام کے مطابق، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا۔ اب بادشاہ کے نظام میں کوئی چور کی سزا اور ہوگی، جو کہ وہ سزا نہیں تھی کہ جو یعقوب علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ تدبیر کی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے ہی کہلوا دیا کہ ہمارے ہاں چور کو سزا کیا دی جاتی ہے، اور ہم اسی سزا پر یعنی کہ متفق ہیں، موافق ہیں کہ تم بھی ہمارے چور کو، جو ہمیں جس سے چوری ملے گی اس کو وہی سزا دینا کہ جو ہمارے ہاں چوری کی سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ تھی اللہ تعالیٰ کی وہ تدبیر جو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے کی۔ تو اس میں یہ کیا تھا کہ اس میں تدبیر ایک تو یہ تھی کہ کس طرح سے بنیامین کو اپنے پاس رکھیں، چھوٹے بھائی کو اپنے پاس رکھیں، اور یہ بھی کہ اس کو ایک چور کے طور پر بھی رکھنا ہے، لیکن رکھنا ہے کس کے پاس ہے، یوسف علیہ السلام کے اپنے پاس رہے گا، کیونکہ بھائیوں نے سزا کیا سنائی تھی کہ جس کی چوری کی جاتی ہے چور کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ یوسف علیہ السلام کا چھوٹا بھائی پھر یوسف علیہ السلام کے پاس رہے گا، نہ کہ جیل میں رہے گا۔ عام طور پر تو چوروں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے، لیکن یہاں پر اس کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا فیصلہ ہونا یہ بھی یوسف علیہ السلام کے لیے اور ایک یعنی کہ ان کی مراد، ان کی مرضی کے مطابق تھا، اور یہ بھی اللہ کی تدبیر تھی حقیقت میں۔ تو یہ ساری اللہ کی تدبیروں سے معاملات چل رہے ہیں، جس کا ہم اسی صورت میں آگے چل کر پڑھیں گے کہ ان ربی لطیف لما یشاء، یوسف علیہ السلام کا فرمان کہ میرا رب جو ہے معاملات کو کرنے میں، چلانے میں اس کی کیا عجیب، اس کی کیا باریکی کی حکمت عملی کی تدبیریں ہوتی ہیں کہ جو انسان کے وہم و گمان سے بالا تر ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر ہمیں اس واقعے کے اندر یوسف علیہ السلام کے قصے سے شروع سے لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی تدبیریں کس انداز سے چل رہی ہیں، اس کی کس باریکی اور کس جو ہے خفیہ انداز سے اللہ کی تدبیریں نافذ ہو رہی ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ کی وہی تدبیر جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے، اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکتے فی دین الملک، دین کے مراد یہاں پر قانون اور نظام، جو بادشاہ کا نظام اس کو ملک میں تھا،
اس قانون اور نظام کے مطابق ممکن نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اس طریقے سے اپنے پاس رکھ سکتے، الا ان شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا، اللہ تعالیٰ جب چاہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی چاہا تھا، جو تدبیر کی تھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کہ کیسے اپنے پاس رکھیں اس کو۔ نرفع دراجات من نشاء وفوق كل ذی علم علیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نرفع دراجات من نشاء، ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں۔ اور یہاں پر یوسف علیہ السلام کے درجات کے بلند ہونے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے لیے تدبیریں کی اور کس انداز سے ان کے درجات بلند کیے۔ اب یہاں پر چیز ہے کہ وہ بھائی کے اوپر چوری، یعنی کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس، یعنی کہ بھائی کو اس طریقے سے رکھتے کہ ان کے اوپر وہ الزام لگتا کہ انہوں نے چور کو اپنے پاس رکھا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز کی ہے، تو اس کی بجائے بلکہ کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری ان کے لیے تدبیریں کی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی سائڈ بھی محفوظ رہے، ان پر کس طرح کی تہمت بھی نہ لگے، اور کس طریقے سے ان کے بارے میں کسی کو بات چیت پیچھے مگوجہ کرنے کا موقع بھی نہ ملے، اور جو ان کا مقصد ہے بھائی کو ساتھ رکھنے کا وہ بھی پورا ہو جائے۔ تو یہ درجات کی بلندی کہ جو علم کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتوں کے ساتھ کسی کو حاصل ہوتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ درجات من نشاء، ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر درجات کی بلندی میں ایک اللہ نے جس اہم چیز کا بیان کیا ہے وہ علم کا بیان کیا، فرمایا وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم رکھنے والے سے اوپر بھی کوئی علم والا ہوتا ہے۔ اور کوئی شک نہیں اس میں، دنیاوی طور پر بھی اگر کوئی کسی کے پاس علم ہے تو اس کے پاس اس سے زیادہ بھی کسی کے پاس علم ہوتا ہے۔ اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ تم سے بڑھ کر بھی کوئی علم والا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ میں ہی اللہ کے نبی ہوں اس وقت، اور ظاہری بات ہے اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون علم والا ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس اپنے ظاہر حالت کو دیکھ کر فرما دیا، کہہ دیا کہ مجھ سے زیادہ کوئی علم والا نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی بات پسند نہ آئی، اور ان کو فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ بھی علم والے، اور ان کے خضر علیہ السلام کے پاس جانے کا حکم دیا کہ جاؤ دیکھو اللہ نے ان کو کس طرح سے وہ علوم دیے ہوئے ہیں کہ جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اور اسی لیے انسان کو فرض بنتا ہے انسان کا کہ کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی علم کی بات ہو تو یہ نہ کہے کہ میں ہی سب سے بڑھ کر جانتا ہوں، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی جاننے والے ہو سکتے ہیں۔ اور یہ کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے علم کا دعویٰ نہ کرے، بلکہ اس کا علم اللہ پر چھوڑے، اللہ عالم کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ان کے درجات کی بلندی یہاں پر علم کے اعتبار سے اور یوسف علیہ السلام کے لحاظ سے علم کے اعتبار سے ان کی بلندیاں ہونا، یہ ہمارے سامنے ظاہر ہو رہا ہے کس انداز سے اللہ تعالیٰ ان کی بلندیوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اب دیکھیے مکار لوگوں کے انداز کیا ہوتے ہیں۔ پہلے تو بڑے پرزور انداز سے کہا کہ ہم نے کبھی چوری کی ہی نہیں، اور نہ ہم کبھی اس طرح کی چوری کرنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ہوئی تدبیر کے مطابق جب چھوٹے بھائی کے سامان سے پیالہ نکل آیا، اب کیا کہتے ہیں، قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کہ اکیلا چوری کرنے والا نہیں بلکہ اس کا بھائی بھی اس طرح کی چوریاں کرتا رہا تھا، یا اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو نہ کہ صرف کنویں پھینک کر ان کے دل ٹھنڈے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کے دلوں میں یوسف علیہ السلام کے خلاف کیا بغض ہے، کیا حسد ہے، کتنے سالوں کے بعد بھی وہ بغض حسد ابھی تک جو ہے اس کی آگ بھڑک رہی ہے۔ اور یہ ہے حسد کے نتیجے کہ جو ممکن انسان کو مرتے دم تک نہ چھوڑے بلکہ قبر میں جا کے بھی اس کو جلائے۔ تو ابھی تک بھی ان کے دل میں یوسف علیہ السلام کے خلاف کیا بغض ہے، کیا کینہ ہے، کہ اس وقت بھی موقع ملتے ساتھ ہی یوسف علیہ السلام کے اوپر جو چوری کا بہتان لگا دیا کہ اگر اس نے چوری کی ہے کہ اس کا ایک بھائی بھی تھا جو اس نے بھی چوری کی تھی، وہی چوری کرتا تھا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا عظیم اخلاق و کردار دیکھیے، مصر کے بادشاہ ہیں، مصر کے حاکم ہیں، چاہتے تو ایک ہی اشارہ کرتے اور ان کے سبھی کے سر اڑے ہوتے، ان کی گردیں ماری جاتی کہ تم مجھ پر چوری کے الزام لگا رہے ہو، اور پہلے تم مجھے کنویں پھینک کر کیا میرے خلاف سازشیں کرتے رہے ہو۔ یوسف علیہ السلام چاہتے تو ابھی اسی وقت ہی اپنا آپ ظاہر کر دیتے ان پر، اور ان کو بتا دیتے کہ تم جس سے مخاطب ہو رہے وہ کون ہے، اور بھائیوں کو پتہ چل جاتا کہ واقعی ہی جس کے اوپر چوریوں کے الزام لگا رہے ہیں وہ تخت پر بیٹھا ہوا مصر کا بادشاہ ہے۔ تو خیر، لیکن یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو ان کے عظیم کردار و اخلاق ہوتے ہیں، اس کی حقیقت میں ہمیں اس کی مثال ملتی ہے
جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں آپ کی سیرت میں اس طرح کے کردار نظر آتے ہیں۔ تو اتنی بڑی تہمت سن کر بھی کس انداز سے جو ہے انہوں نے بھائیوں کا نوٹس نہ لیا، ان کو کوئی سزا نہ دی، بلکہ سزا دینا تو دور کی بات، بلکہ اپنا آپ ظاہر بھی نہ کیا کہ میں یعنی کہ کون ہوں، اور جس پر تم الزام لگا رہے ہو وہ کون ہے۔ تو یوسف السلام تو بری تھے، واقع ہی چوری نہیں کی تھی انہوں نے، لیکن ہمارے بعد مولویوں کی کوشش ضرور ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے جھوٹے بھائیوں کو سچا ثابت کرنا ہے، ان کو بری ثابت کرنا ہے، اور یوسف علیہ السلام کو چور بنانا ہی بنانا ہے، جس طرح کہ بھائیوں نے کہا تھا کہ وہ چور تھا۔ تو چنانچہ یہاں پر آپ کو قصے کہانیاں ملیں گے کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا چوریاں کی تھیں نعوذ باللہ، اور کس انداز سے ان کو چور ثابت کرنے کی کوششیں۔ تو یہی ہمیشہ باطل پرستوں کا انداز ہوتا ہے، اور اصل اس کے پیچھے جو یہ بنیاد ہے اصل وہ جھوٹ ہیں، وہ جھوٹے قصے کہانیاں ہیں، حکایتیں ہیں کہ جو یہودیوں نصرانیوں کے بنی اسرائیل کے گھڑے ہوئے ہیں، اور جن کا کام ہی نبیوں کی گستاخی اور بے ادبی اور نبیوں کی توہین کرنا ان کا کردار رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی بنی اسرائیلی واقعات میں آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں گی کہ جس میں یوسف علیہ السلام پر طرح طرح کے بہتان بازیاں کہ ان کے کیا کیا چوریوں کے انداز رہے نعوذ باللہ۔ لیکن ان پر افسوس نہیں، افسوس ہمارے ان ملاؤں پر ہے کہ جو ممبروں پر کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن میں اس طرح کی تحریفات کرتے ہیں، اور اللہ کے نبیوں پر اس طرح کے الزام دھرتے ہوئے ان کو کس طرح کی نہ کوئی شرم و حیا ہوتی ہے اور نہ کوئی اللہ کا ڈر خوف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اثر رہا یوسف فی نفسی، یہاں پر اگر چوری کا معاملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھی کو ممکن ہے کوئی اس کا اشارہ کر دیتا، یا یوسف علیہ السلام کی طرف سے کوئی اشارہ ہو جاتا، لیکن یوسف علیہ السلام کا ان کے بہتان کو، ان کے اتنے بڑے الزام کو جو ہے اپنے دل میں چھپا جانا، بلکہ اس الزام کو پی جانے کا انداز جو کہہ دیجئے کہ ان کے عظیم صبر کی دلیل ہے، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یوسف علیہ السلام اس بہتان سے سراسر بری ہیں، جس طرح کہ اس سے پہلے بھیڑیا جو ہے ان کے خون سے بری تھا۔ تو فرمایا ولم یبدھا لہم، اور بھائیوں کے سامنے اس کا کوئی اظہار نہ کیا، یعنی کچھ بھی اظہار نہ کیا کہ واقع تم جس پر الزام لگا رہے وہ کون ہے اور تمہارے الزام کی حقیقت کیا ہے، بلکہ صرف انہوں نے یہ کہا بل انتم شر مکانا، بلکہ تم ہو برے بدترین جگہ پر، یعنی تم ہو جھوٹے لوگ، تم ہے غلط لوگ، اپنے مرتبہ مقام کے لحاظ سے بھی، اپنی حیثیت کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے تم ہو جو گرے ہوئے اور بدترین لوگ ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ انسان اس طرح کے جھوٹے الزاموں کے حوالے سے یا تو ان کی حقیقت کھولے، جس طرح کہ یوسف علیہ السلام نے پہلے کھولی تھی جب عزیز مصر کی بیوی نے بہتان لگایا تھا، تو وہاں موقع ایسا تھا کہ اس چیز کو فوری طور پر بیان کرنا، اس الزام بہتان کو فوری طور پر کھولنا ضروری تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنے آقا کو، عزیز مصر کو، فوری طور پر جب اسے الزام لگایا تو اس نے کہا کہ اس جھوٹ بولتی ہے، بلکہ اس نے میرے ساتھ جو ہے برائی کا ارادہ کیا تھا۔ تو وہاں پر ضرورت تھی اپنے بہتان جو اس پر لگا تھا اس کا فوری رد کرنے کی، اور یہاں پر ابھی یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ اپنا معاملہ ظاہر کریں، آگے چل کر ان کے پلان تھی ان چیزوں کو ظاہر کرنے کی، اس لیے جو ہے انہوں نے فرمایا کہ واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو، تمہارے جھوٹوں کا جو پول ہے وہ کھولے گا اور کھلے گا، اور پتہ چلے گا کہ کس قدر تم مکار لوگ ہو اور کیا تمہاری سازشیں اور تمہاری کیا چال بازیاں ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ انسان اس طرح کے جھوٹے ظالم لوگوں کے معاملات کو اللہ کی طرف سونپنا، کہ ان کو ایک طرح کا ڈر خوف دلانا، جس میں کہ اگر تم جھوٹ کہہ رہے ہو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان جھوٹوں کا تم کو کیا سزا دے گا۔ قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ منت سماعتیں کرتے ہیں بھائی کو چھڑانے کے لیے، کہتے ہیں یا ایھا العزیز، اے عزیز، یعنی اے عزیز مصر۔ تو یوسف علیہ السلام کو یہاں پر عزیز کا نام دیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر بھی ہمارے ملاؤں کی قصے کہانیاں کہ پہلا عزیز مصر جو ہے مر گیا تھا، اس کی جگہ پر یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر کے عزیز بن گئے تھے، اس کی جگہ پر اس کا منصب یوسف علیہ السلام کو مل گیا تھا، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا، آگے بھی چلتے ہیں کہ پہلے عزیز مصر کی بیوی زلیخا چونکہ اب تو بوڑھی ہو چکی تھی، اللہ نے اس کو بھی جوان کر دیا، اور کیا کیا قصے کہانیاں ملاؤں کے، اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بھی سہاگ رات میں ان کے آپس کی باتیں کیا ہو رہی، مولوی وہ بھی جا کے سنتے رہے ہیں۔ تو عجیب و غریب، یعنی کہ یہاں پر سمجھ نہیں آتی
کہ کون سا دین ہے، کون سی عقل ہے کہ جس کے ساتھ یہ قرآن کی تفسیریں کرتے ہیں۔ اللہ کا کوئی نہ ڈر خوف ہے، نہ کوئی کسی طرح کی عقل ان چیزوں کا ضابطہ ہے۔ تو علی کل حال عزیز کا لفظ جو ہے وہ ہم یا تو کہہ سکتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ کے لیے، جس طرح کہ یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، یا پھر مصر کے اندر جو حکمران کے لیے بڑا عہدہ ہو سکتا ہے اس کو اس طرح کا نام دیا جانا۔ تو یوسف علیہ السلام کو عزیز کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان لہ ابن شیخا کبیرا، کہ بے شک اس کا، ہمارے چھوٹے بھائی کا، یعنی تھے تو صحیح باپ کی طرف سے بھائی تھے، لیکن اب چھوٹے بھائی کو چھڑانے کے لیے خاص طور پر کیا کہتے ہیں، ان لہ ابن شیخا کبیرا، کہ اس کا باپ جو ہے بڑا بوڑھا آدمی ہے، بہت بڑھاپا میں پہنچ چکا ہے۔ فخذ احدنا مکانہ، اور ہم بڑے ہیں، ہم میں سے کسی کو پکڑ لے، اس کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ چھوٹا ہے، باپ کے منظور نظر ہے اور باپ کو اس سے بڑی محبت ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دے، ہم میں سے کسی کو پکڑ لے اس کی جگہ پر۔ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ تم بڑا احسان نیکی کرنے والوں میں سے ہو، کیونکہ ہمارے ساتھ پہلے بھی نیکی احسان کرتے رہے ہو، غلہ دینے میں، مہمان نوازی کرنے میں، اب بھی تم نے غلہ دیا ہے، اور ہماری پونجی، ہمارا مال بھی تم نے ہم کو واپس کر دیا۔ اس طرح کے احسانات ان کے سامنے تھے، اس لیے ابھی تک ان کو نہیں پتہ تھا کہ جس کو محسنین کہہ رہے ہیں وہ محسنین کن میں سے ہے۔ خیر، جب تو منتیں سماجتیں کرتے ہیں بھائی کو چھڑانے کے لیے، تو آگے سے یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، قال معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده، کہ میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو پکڑیں کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہو، یعنی اپنا پیالہ جس کے پاس پایا ہم تو اسی کو پکڑیں گے، ہم اور کسی کو کیوں پکڑیں؟ یعنی ہمارے ہاں اسی کو سزا دی جاتی ہے جو مجرم ہوتا ہے، یہ نہیں کہ مجرم کو پکڑ کر کسی اور کو اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کے پناہ، انا خدا کہ ہم پکڑیں، الا ما وجدنا متاعنا عنده، مگر اسی کو جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اسی کو پکڑیں گے، اس کو سزا دیں گے۔ انا اذا لظالمون، اگر ہم ایسا کر لیتے کہ اس کو چھوڑ کر جو مجرم ہے یا جس کے پاس یعنی کہ پیالہ پایا گیا ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑیں تو یہ تو پھر ہم بڑے ظالم ہوئے۔ اس آیت کے اندر دیکھیے یوسف علیہ السلام کی ایک اور ان کے انداز بیان کیا ہے۔ ہم پہلے بھی یوسف علیہ السلام کے انداز بیان پڑھتے آئے ہیں کہ ان کے الفاظ کیسے عظیم الفاظ ہوتے ہیں، کہ جس میں کسی کی عزت اگر رکھنے کی ضرورت ہے تو اس کی عزت رکھنا، کوئی حق اور حقیقت بیان کرنا ہے تو وہ حق بیان کرنا۔ اس طرح پہلے ہم عزیز مصر کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ جب اس کی بیوی پر معاملہ بہتان، یعنی کہ بیوی کا اس کے جرم کا بیان تھا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس نے جرم کیا ہے یا اس کے بلکہ عورتوں کی طرف یعنی کہ ان کا نام لیا کہ ان عورتوں نے میرے ساتھ جو مجھے بہکانے کی کوشش کی تھی، کہ تاکہ اپنے عزیز مصر کے اوپر جو ہے براہ راست الزام نہ لگے، اس کی طرف بات نہ جائے، کیونکہ اس کے یوسف علیہ السلام کے اوپر احسانات تھے۔ تو یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام کا حسن ادا، ان کا حسن بیان جو ہے وہ کیا ہے کہ انا خود الا ما وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، یہ نہیں کہا کہ جس نے ہماری چوری کی ہے۔ تو یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے الفاظ کا چناؤ اور اختیار کرنا، کہ جس میں انسان اچھے الفاظ بیان کر سکے اور اس میں کسی کی کہ اس کے دل بھی مجروح نہ ہو، کیونکہ اگر یوسف علیہ السلام یہ کہہ دیتے کہ ہم اسی کو پکڑیں گے جو چور ہے، جس طرح کہ خواب نے اعلان کرنے والوں نے کہا تھا کہ بے شک تم چور ہو، انہوں نے تو صاف طور پر ان کو چور بنا دیا تھا کہ تم چور ہو، لیکن یوسف علیہ السلام فرمایا کیا مانتے کہ ہم تو اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس اپنے اپنا سامان پایا ہے۔ اب یہ سامان پایا انہوں نے واقع پایا ہے، لیکن کیا وہ چور تھا؟ وہ چور نہیں تھا۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے یہاں پر حقیقت بھی بیان کر دی، لیکن لفظ وہ استعمال کیے کہ جس میں ابھی تک بھائیوں کو بھی کوئی شک بھی نہیں ہو رہا کہ معاملہ اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی اور کو پکڑیں اس کو چھوڑ کر تو پھر تو ہم ظالم ہوئے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، اچھا اس سے پہلے کہ اگلی آیت انا اذا لظالمون کے اسی جملے پر انصاف پسند لوگ جو ہیں وہ نہ کہ صرف عملاً انصاف، نہ کہ صرف باتوں کا انصاف، ان کی ہر چیز ہوتی انصاف پر مبنی ہے، کہ یوسف علیہ السلام یعنی کہ اس بات کا تصور کرنا ہی کہتے ہیں ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم کسی مجرم کو چھوڑ کر اس کی جگہ کسی اور کو پکڑ لیں، اگر ہم ایسا کام کر لیں تو پھر تو ہم ظالم ہوئے۔ اب یہ اس ظلم کا احساس اسی کو ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ پر ایمان ہوتا ہے، کہ جس کے دل میں قیامت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ لیکن جن کو ان چیزوں پر ایمان نہیں ہوتا، یا تو ویسے ہی کافر بے ایمان ہوں یا قیامت کو بھلائے ہوئے ہوں، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کے ظلم اور جرم کر رہے ہیں، کہ جن جرائم اور ظلم کا بدلہ ان کو چکانا ہوگا۔
मतलब फलमा सयसु मिन्हु खलसू नजिया, तो जब इस्तयसु मिन्हु, जब वो उससे मायूस हुए, किससे मायूस हुए? भाई के खुलासी से, भाई के छुटकारे से मायूस हो गए कि वाकई भाई छूटने वाला नहीं है, ये तो पकड़ा गया। खलसू नजिया, खलस के मानी किसी किसी का अलग होना, यानी कि दूसरे लोगों से अलग होकर बैठना, नजीजन सरगोशी करते हुए, खुफिया तौर पर बातें करते हुए। अब बाकी 10 भाई जो थे बिन्यामीन के अलावा, 10 के 10 फिर से अलग होकर बैठते हैं और आपस में मशवरे करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, कि भाई को छुड़ाने का मामला तो नहीं हो रहा, अब क्या करें, यहाँ पर ठहरें, वापस जाएं, क्या करें। काल कबीरुहुम, तो बड़े भाई ने कहा, जो बड़ा था उनमें से, उम्र में बड़ा था, अलम तअलमू, क्या तुम जानते नहीं हो, अन्ना अबाकुम कद अखज़ अलैकुम मौसिक़म मिन अल्लाह, कि तुम्हारे बाप यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने तुमसे अल्लाह ताला के कस्मों के साथ पुख्ता अहद लिया हुआ है। इसका हम साहब का तो पढ़ आए हैं कि छोटे बेटे को लाने के लिए भाइयों ने क्या पुख्ता किस्म की कस्में खाकर उनको यकीन दिलाया था कि हम इसको यकीन ज़रूर लेकर आएंगे और हम खूब इसकी हिफाजत भी करेंगे। तो बड़ा भाई कहता है कि तुम्हारे बाप ने तुमसे अल्लाह ताला की कस्मों के साथ तुम्हारा पुख्ता अहद लिया हुआ है। व मिन क़ब्ल मा फ़र्रतुम फ़ी यूसुफ़, और बाप से बात सिर्फ इसी छोटे की नहीं है, इससे पहले तुम यूसुफ के बारे में भी जो तुम जुल्म कर चुके हो, ज़्यादती कर चुके हो, फ़र्रता युफ़र्रितु, किसी चीज़ में ज़्यादती करना, तो इससे पहले तुम यूसुफ के बारे में भी बाप पर ज़्यादती कर चुके हो। तो बूढ़े बाप को किस अंदाज से तुम उस पर, यानी कि इससे मालूम होता है कि बड़े बेटे के अंदर कुछ ना कुछ वो इंसानी रमक मौजूद थी, कि एहसास था कि हम क्या जराइम कर रहे हैं, और उसको भी अभी तक एहसास है कि यूसुफ को जो बाप की आंखों से दूर करने का उन्होंने काम किया हुआ है वाकई ही जुर्म था, तो जिस जुर्म का एहसास दिलाता है भाइयों को भी। तो कहता है अमिन कबल माफ़र, अमिन कबल, और पहले से माफ़र, तुम जो ज़्यादती तुम कर चुके हो, फिर यूसुफ, यूसुफ के बारे में, तो इस तरह के तुम जराइम कर चुके हो, इस तरह के जराइम तुम कर रहे हो, तो मेरे लिए तो मुमकिन नहीं कि इस चेहरे के साथ और इस तरीके से बाप को जाके मिलूँ। तो क्या कहते हैं, फ़लन अबरहल अर्दा, फ़लन हरगज़ नहीं, अबरहा के मानी किसी चीज़ से हिलना हटना, उससे अलग होना, तो मैं तो इस ज़मीन से यानी मिस्र के साथ ज़मीन को ना छोड़ूंगा, इससे ना निकलूँगा, हत्ता आज़न अली अभी, यहाँ तक कि मेरा बाप मुझे खुद आने की मुझे इजाज़त दे कि तुम मेरे पास आ सकते हो। और यहकुम अल्लाहु ली, या अल्लाह ताला मेरे बारे में कोई फ़ैसला कर दे, यानी मौत दे दे, या भाई का फ़ैसला कर दे, छोटे भाई को यानी कि बिन्यामीन के, उसके छूटने का कोई मामला हो जाए। तो जब तक अल्लाह ताला मेरे बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर देता, या मेरा बाप मुझे खुद इजाज़त नहीं देता आने की, तो मैं तो इस चेहरे के साथ बाप को मिलने के लिए तैयार नहीं हूँ और नहीं जा सकता उसके पास। तो वह हुआ खैरुल हाकिमीन, और वह अल्लाह ताला सबसे बेहतर हुक्म करने वाला, फ़ैसले करने वाला है। तो ये था उन भाइयों का मामला आपस का, कि अब जब देखा कि छोटा भाई उसका छुटकारा नहीं हो रहा, वो छूट नहीं रहा, तो आपसे फिर, तो अब बड़े भाई ने इसके क्या कहा, इरजिउ इला अबीकुम, अब मैं तो नहीं जाऊँगा, लेकिन तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ बाप की तरफ, और बाप को जाकर बताओ कि मामला क्या है। क्योंकि अगर सभी के सभी इस तरह के गुम हो जाते हो, बाप की नज़रों से गायब हो जाते हो, तो बाप के लिए और भी परेशानी का जरिया होगा, कि पत्नी मर खप गए हैं, कहीं गिरफ्तार होंगे, क्या उनका मामला है। तो चाहकर कम से कम बाप को हकीकत बता सको। और हमने यूसुफ इस्लाम के वाक़े में जिक्र किया था कि अगर कोई आदमी किसी भी इस तरह की मुश्किल मुसीबत में हो, कोई चीज़ उसके गुम हो जाए, ख़ासतौर बेटा औलाद में से कोई गुम हो जाए, तो गुम होने वाले के बारे में पता हो कि वो किस हाल में है, तो तब भी तसली होता है, इत्मीनान होता है। पता भी चल जाए कि वो कत्ल हो चुका है, तब भी एक वक्त के बाद जो है वो सब्र आ जाता है। लेकिन अगर ये हो कि वो किस हाल में है, इसका पता ही ना हो, तो ये वो सबसे बड़ी परेशान कुन चीज़ होती है। इसलिए बड़ा बेटा जो कुछ समझदार था, वो भाइयों को कहता है कि तुम लोग जाओ बाप के पास, इरजिउ इला अबीकुम, अपने बाप की तरफ लौटो, फ़क़ूलू या अबाना इन्न इब्नका सरक़, तो बाप को जाकर जो मामला है हकीकत में उसको बता दो कि तेरे बेटे ने, इन्न इब्नका सरक़ा, तेरे बेटे ने चोरी कर ली है, यानी छोटे बेटे ने, बिन्यामीन ने, वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना, और हमने शहादत नहीं दी मगर उसी के मुताबिक जो हमने जाना है। क्या मतलब, कि हमने तो उसको चोरी करते तो नहीं देखा, लेकिन ये देखा है कि उसके सामान से प्याला निकला है। वो प्याला जिसके जो चोरी किया गया था, जिसके बारे में कहा गया कि चोरी हो गया है, तो वो प्याला उसके सामान से निकला है। तो हमने तो ये जो देखा है उसी की हम गवाही देते हैं। वमा कुन्ना लिल गैबि हाफिज़ीन, और नहीं थे हम गैब की या छुपी चीज़ों की, गैबी बातों की हिफाजत करने वाले। इसमें इशारा है उस तरफ के जो बाप से बिन्यामीन को लेते हुए अपने साथ लाने के लिए उन्होंने जो कस्में खाई थी और ताकीदें की थी कि हम इसकी खूब हिफाजत करेंगे और इसको यकीनन ज़रूर साथ लेकर आएंगे।
لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی غیب میں کیا ہونا تھا، اللہ کی تقدیروں میں کیا لکھا ہوا تھا، اس کا تو ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو وما کنہ للغیب حافظین، اور نہیں تھے ہم غیبی باتوں کی حفاظت کرنے والے، اس کا علم رکھنے والے، کہ ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا سکتے کہ ہم کیا کریں گے اور کیا ہمارے ساتھ ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ اب یہ تو غیبی چیزیں تھیں، یہ تو مستقبل کا معاملہ ہے، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے نہ اللہ کے نبیوں کو علم کا غیب ہوتا ہے اور نہ ان کے اولادوں کو علم کا غیب ہوتا ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس صورت میں ہر آیت تقریباً اس میں بار بار اس طرح کی چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں اور سامنے آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو علم غیب ہے یا نہیں ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور پھر بھائی مزید باپ کو مطمئن کرنے کے لیے، اب اس دفعہ سچے تھے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ سچے ہونے کے باوجود بھی ہماری بات نہیں مانی جائے گی، اس سے پہلے جو بار بار جھوٹ بول چکے ہیں، دھوکے دے چکے ہیں، اور اس لیے آدمی جب سچ جھوٹا ہوتا ہے تو جتنے بھی سچائی اپنی سمجھا کیوں نہ پیش کر لے، وہ سچا بھی ہو تب بھی اس کی بات نہیں مانی جاتی۔ تو یہاں پر یہی چیز ہے کہ وہ اب سچا ہونے کے باوجود بھی ان کو یقین تھا کہ باپ ہماری بات پھر بھی نہیں مانے گا، کہ جس طرح اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم معاملہ کر چکے ہیں، باپ کو دھوکہ دے چکے ہیں، تو باپ سمجھے گا کہ یہ بھی ایک دوسرا دھوکہ ہی میرے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو چنانچہ یقین دلاتے ہوئے کیا کہتے ہیں، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، پوچھو اس بستی سے جس میں ہم تھے۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ اس انداز ہے، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، پوچھو اس بستی سے، اور مراد جو ہے بستی والوں سے۔ اور یہ قرآن کا انداز ہے کہ بعض اوقات کسی لفظ سے اگر معنی واضح ہو تو اس کو مختصر کرنے کے لیے دوسرے لفظ کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو پوچھو ان بستی والوں سے جس بستی میں ہم تھے، یعنی مصر میں جہاں سے ہم آئے ہیں۔ وَالْعِيرِ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، عیر قافلہ، وہ قافلہ جن کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قافلے والوں کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ اس طرح سے ان کے اوپر چوری کا الزام لگا ہے، اور ان کا چھوٹا بھائی چوری کے جرم میں گرفتار ہو چکا ہے یا پکڑا جا چکا ہے۔ تو قافلے والوں کو بھی اس کا علم ہو چکا تھا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور پوچھو اس بستی والوں سے جس میں ہم تھے پہلے، یعنی مصر کے لوگوں سے پوچھو۔ وَالْعِيرِ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور ان قافلے والوں سے پوچھو کہ جس قافلے میں ہم آئے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَصَادِقُونَ، یقیناً ضرور سچے ہیں، ہم یقیناً ضرور سچے ہیں۔ لیکن پتہ تھا کہ باپ ہم کو جھوٹا سمجھتا ہے، اس لیے جتنے بھی قسمیں کھانے باپ نہیں مانے گا۔ اور باپ نے وہی بات کہی، قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، باپ نے کہا کہ بلکہ یہاں پر بھی تمہارے دلوں نے کوئی نہ کوئی چال چلی ہے، کوئی سازش کی ہے، یعنی تمہارے کوئی اپنا آپس کا کوئی سازش کا اور چال چلنے کا انداز ہے، جس طرح کہ تم یوسف کے ساتھ پہلے کر چکے ہو، اس طرح یہاں بھی کر چکے ہو۔ فصبر جمیل، بس میرا تو پھر صبر جمیل ہی ہے، وہی صبر جمیل جس کا پہلے بھی اظہار کر چکے تھے یوسف علیہ السلام کے گم ہونے پر، ان کے کھو جانے پر بھی، اس وقت بھی انہیں صبر جمیل ہی کہا تھا، لیکن وہاں پر انہوں نے کہا تھا واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے اس پر جو تم باتیں کرتے ہو۔ اور یہاں پر کیا فرماتے ہیں، عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سبھی کو میرے پاس لے کر آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا اللہ کے اوپر یقین، توکل اور اللہ سے امیدیں، کہ ہمیشہ اللہ سے خیر کی امید ہوتی ہے، حالات کتنے بھی پریشان کیوں نہ ہوں، کتنے بھی مایوس کن معاملات کیوں نہ ہوں، کبھی بھی اللہ کی رحمت کا، اللہ سے امیدوں کا دامن وہ چھوڑنے نہیں چھوڑتے، ہمیشہ جو ہے امیدیں لگا کے رکھتے ہیں، اور اللہ سے اچھی امید ہوتی ہے۔ اور یہی وہ انداز ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جس کو جو انسان کے اندر ہونی چاہیے، جو مسلمان مومن کے اندر ہونی چاہیے، کہ ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ، بندہ جیسی امید اللہ سے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے، جس طرح کہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ ان ظن بی خیرن، اگر میرے ساتھ کسی بھلائی خیر کی امید رکھتا ہے تو اس کے ساتھ خیر کرتا ہوں، اور اگر دوسری کسی چیز کو امید رکھتا ہے تو ویسے اس کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام جو ہے فرماتے ہیں عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم، کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو سبھی کو میرے پاس لے کر آئے گا، کیونکہ اب ایک نہیں اب تین ہو گئے ہیں، ایک یوسف، دوسرے یوسف کے چھوٹے بھائی جن کو بنیامین کہا جاتا ہے، اور تیسرا جو بڑا بیٹا ہے جس کا نام بعض کہتے ہیں کہ یہودا تھا، اللہ عالم اس کا نام کیا تھا۔ تو تینوں بیٹے اب غائب ہو گئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ میرے تینوں بیٹوں کو میرے پاس لائے گا، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی ہے جو خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔
اس کا جو بھی اس کے معاملات ہیں، اس کی جو بھی تقدیریں ہیں، یقینی طور پر کسی عظیم علم کے ساتھ ہوتی ہیں اور کسی بڑی حکمت کے تحت ہوتی ہیں کہ جس کا ہم کو پتہ نہیں کہ وہ کیا ہے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام اپنے ان سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کی طرف سونپتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مجھے ضرور ملائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک تو ہے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہونے کی امید، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعقوب علیہ السلام کو تینوں بیٹوں کے ملنے کی امیدیں اور کس چیز پر تھیں؟ آپ سورج کے شروع کی طرف لوٹئے کہ جب یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنا خواب سنایا، جب انہوں نے اپنا خواب سنایا تو یعقوب علیہ السلام نے جب خواب سنا تھا تو یقینی طور پر ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ خواب جو ہے حقیقت ہے اور حق ہے، اور واقع ہی یوسف علیہ السلام نے جو دیکھا ہے یہ ہو کر رہے گا۔ تو اب وہ خواب ابھی پورا ہونا تھا، تو یعقوب علیہ السلام اسی وجہ سے ہی اللہ سے امید لگائے بیٹھے تھے کہ یوسف بھی زندہ ہے، موجود ہے، اب کس حالت میں ہے اس کو تو پتہ نہیں، اسی وجہ سے وہ پریشان تھے۔ اب دوسرا بیٹا بھی جو اس چوری کے الزام میں پکڑا گیا، اب اس کا بھی معاملہ کیا تھا یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتہ چلا، اور تیسرا بیٹا بھی جو اسی وجہ سے ٹھہر گیا تھا۔ تو لیکن ان کو امید ضرور تھی کہ یہ سبھی آخر ملیں گے اور یوسف علیہ السلام کا خواب پورا ہوگا، جس کا اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے کہ سبھی کے سبھی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور سبھی جا کر یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، 11 بیٹے بھی اور ماں باپ بھی۔ تو یہ ہے، اس لیے یعقوب علیہ السلام کو اسی خواب پر اللہ تعالیٰ کے دکھائے ہوئے پر ان کو پوری امیدیں تھیں کہ واقع ہو کے رہے گا، اس لیے وہ مایوس نہیں تھے، لیکن ایک غم پریشانی جو ہے وہ تو تھی جو فطری طور پر ہونی چاہیے۔ تو مت فصبر جمیل، پس میں اچھا صبر ہی کرتا ہوں۔ عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سبھی کو میرے پاس لائے گا۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی ہے جو خوب علم رکھنے والا، جاننے والا ہے۔ آج کے درس میں ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نے جو چاہا تھا اپنے بھائی کو لانے کا، چھوٹے بھائی کو بلانے کا، وہ معاملہ کس طرح سے پورا ہوتا ہے اور چھوٹا بھائی کو ان کے پاس پہنچتا ہے، اور پھر کس طریقے سے کیا ان کی تدبیر تھی چھوٹے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کی، اور اللہ نے اس تدبیر میں ان کو کس طرح سے کامیاب کیا، اور یہ کہ اس تدبیر میں کامیابی کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام کا دامن بھی کس انداز سے صاف ستھرا اور پاک رہتا ہے کہ کس طرح کا ان کے اوپر شبہ پیدا ہونا، ایسی چیزیں بھی نہ تھیں۔ اور اس میں ساتھ ساتھ بھائیوں کا کردار اب بھی سامنے آ رہا ہے کہ اس موقع پر بھی بھائیوں کی کیا قباحتیں ہیں اور کیا ان کے غلط انداز، حتیٰ کہ اس یوسف کو جس کو سال پہلے وہ پھینک چکے تھے، ابھی تک ان کے دل میں اس کے خلاف کیا بغض اور کیا حسد تھا، اور ابھی تک بھی اس پر بہتان لگانے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کا عدل و انصاف کا پہلو دیکھا کہ بھائیوں کے مطالبے پر کہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لے، اس کو چھوڑ دے، انہوں نے کہا کہ ہم تو ایسا کرنے والے نہیں، اگرچہ ان کا مقصد تو بنیامین کو رکھنا ضروری تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کرنا تھا کہ کسی مجرم کو چھوڑ کر کسی بری کو پکڑنا کوئی شک نہیں، ظلم ہے کہ جس ظلم کی ہم سے امید نہ رکھو۔ اور پھر آخر میں یوسف علیہ السلام کے اپنے یعقوب علیہ السلام کے پاس چھوٹے بیٹے کی خبر پہنچنا اور بھائیوں کا یقین دلانے کے لیے یعقوب علیہ السلام کو تسلیہ دینے کی کوشش کرنا، لیکن یعقوب علیہ السلام چھوٹے بھائیوں کی ساری حرکتوں کو دیکھ کر جان چکے تھے کہ یہ کیسے ہیں، یعنی بیٹوں کی ان حرکتوں کو دیکھ کر جان چکے تھے کہ وہ کیسے ہیں، اس لیے ان کے کسی بات پر، کسی قسم پر، کسی اس طرح کی چیزوں پر یقین نہیں کیا، اور ان کو اب بھی وہ اسی طرح سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح واقعی پہلے وہ جھوٹ بول چکے ہیں۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی امیدیں ان کو کس انداز سے ہیں، تو یہ آج کے ہمارے سبق کے دروس ہیں بہت بڑے جو ہم ملتے ہیں۔ آج کی آیتوں کو دوبارہ دہراتے ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ یوسف، اور جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر یعنی پہنچے ان کے پاس، آوا الیہ اخاہ، آوا ہوئی کہ معنی کسی کو ٹھکانہ دینا، پناہ دینا، تو یوسف علیہ السلام نے ٹھکانہ دیا، جگہ دی اپنے بھائی کو اپنے پاس۔ قال، اور کہا اس کو، انی انا اخوک، کہ میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس، پس غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، بما کانوا یعملون، اس پر جو یہ بھائی تمہارے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ فلما جہزہم بجہازہم، پس جب انہوں نے تیار کیا اپنے بھائیوں کو جانے کے لیے ان کے سامان کے ساتھ، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو ڈال دیا پانی پینے کے برتن کو اپنے بھائی کے سامان میں، یعنی چھوٹے بھائی کے سامان میں۔ ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم جھوٹے ہو۔ قالوا، کہا انہوں نے، واقبلوا الیہم، اور انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ماذا تفقدون، تم کیا ڈھونڈتے ہو، کیا تلاش کرتے ہو، یا کیا تم گم پاتے ہو؟ قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا کہ ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کا پیالہ، اس کا برتن۔
वलिमन जाअ बिही हिम्लु बईर, और जो भी उसे लेकर आएगा, ऐलान करने वाले ने कहा कि उसके लिए एक ऊँट के बराबर गल्ला होगा। व अना बिही ज़ाइम, और मैं इसका ज़िम्मेदार हूँगा। क़ालू, कहा भाइयों ने, तल्लाहि, अल्लाह की कसम, लक़द अलिमतुम, यकीन तुम जानते हो, या तुमने जान लिया है, मा जिअना लिनुफ़्सिदा फ़िल अर्द, कि हम नहीं आए हैं ज़मीन पर कोई दंगा फसाद मचाने, वमा कुन्ना सारिक़ीन, और न ही हम कभी चोरी करने वाले थे। क़ालू, कहा काफ़िर ऐलान करने वालों ने कहा, फमा जज़ाउहु इन कुंतुम काज़िबीन, अगर तुम वाकई झूठे हुए तो उसकी क्या सज़ा होगी जो चोर होगा। क़ालू जज़ाउहु, कहा उन्हें उसकी सज़ा है, मन वुजिद फ़ी रहली, जिसके सवाल में पाया गया प्याला, फहुवा जज़ाउ, पस वो खुद ही उसकी सज़ा होगा, उसकी जज़ा होगा, उसका बदला होगा, यानी उसके बदले में, चोरी के बदले में, जिसकी चोरी की उसके हवाले कर किया जाएगा। कज़ालिक नजज़ी ज़ालिमीन, हम इसी तरह बदला देते हैं, इस तरह सज़ा देते हैं ज़ालिमों को। फ़बदअ बिअवइयतिहिम क़ब्ल विआइ अख़ीह, फ़बदअ, बस शुरू किया उन्होंने तलाश करना, बिअवइयतिहिम, भाइयों के सामान से, क़ब्ल विआइ अख़ीह, छोटे भाई के सामान से पहले, सुम्मा इस्तख़रजहा, फिर निकाला बर्तन को, मिन विआइ अख़ीह, अपने भाई के सामान से। कज़ालिक किदना लियूसुफ़, इसी तरह हमने चाल तदबीर की यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए। मा काना, नहीं था कि वो लिया खुदा खाहू, पकड़ लेते या रख लेते अपने भाई को, फ़ी दीन मलिकी, बादशाह के कानून के मुताबिक, इल्ला यशा अल्लाह, मगर ये कि अल्लाह ताला चाहता। नरफ़अु दरजाति मन नशा, हम बुलंद करते हैं दर्जात जिनके चाहते हैं। व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, और हर इल्म रखने वाले से ऊपर इल्म रखने वाला है। क़ालू इन यसरिक़, कहा भाइयों ने कि अगर इसने चोरी की है, फ़क़द सरक़ अख़ुल लहू मिन क़ब्ल, तो इससे पहले इसके भाई ने भी चोरी की थी। फ़असर्रहा यूसुफ़ फ़ी नफ़्सिही, तो इस चीज़ को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने छुपाए रखा अपने अपने दिल में। वलम युब्दिहा लहुम, और उनके सामने ज़ाहिर न की। क़ाल अंतुम शर्रु मकाना, और कहा कि तुम हो जो बदतरीन मकान मर्तबे पर हो। वल्लाहु अअलमु बिमा तसिफ़ून, और अल्लाह ताला बहुत बेहतर जानता है जो तुम बयान करते हो, जो तुम इल्ज़ाम लगाते हो। क़ालू या अय्युहल अज़ीज़, कहा उन्होंने कि अज़ीज़ मिस्र, इन्न लहू अबन शैख़न कबीरा, बेशक इसका बाप बूढ़ा आदमी है। फ़ख़ुज़ अहदना मकानहू, बस हम में से किसी को इसकी जगह पर पकड़ ले। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हम देखते हैं कि तुम नेकी करने वाले, एहसान करने वालों में से हो। क़ाल मआज़ल्लाहि, कहा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह की पनाह, अन्ना खुदा, कि हम पकड़े, इल्ला मा वजदना मताअना इंदहू, मगर उसी को कि जिसके पास हमने अपना सामान पाया है। इन्ना इज़न लज़ालिमून, अगर हम ऐसा करें तो फिर तो हम यकीनन ज़ालिम हैं। फलम्मा इस्तयअसू मिन्हु खलसू नजिया, जब उन्होंने उससे मायूस हुए, यानी छोटे भाई के छुटकारे से, उसकी खलासी से मायूस हुए। खलसू नजिया, तो आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगे, यानी सरगोशी में। क़ाल कबीरुहुम, कहा उनमें से बड़े भाई ने, अलम तालमू, क्या तुम जानते नहीं हो, अन्ना अबाकुम क़द अख़ज़ अलैकुम मौसिक़म मिनल्लाह, यकीनन तुम्हारे बाप ने तुमसे पहले लिया था, तुमसे पुख्ता अहद अल्लाह ताला की कसमों के साथ। और मिन क़ब्ल मा फ़र्रतुम फ़ी यूसुफ़, इससे पहले तो जो यूसुफ़ के बारे में भी तुम ज़्यादती कर चुके हो। फ़लन अब्रहल अर्दा, बस मैं हरगिज़ ज़मीन या मिस्र की ज़मीन से न निकलूँगा। हत्ता याज़न li बी, या अज़न li बी, यहाँ तक कि मेरा बाप मुझे इजाज़त दे दे। और यहकुम अल्लाहु ली, या अल्लाह ताला मेरे बारे में फ़ैसला कर दे कोई। और हुवा खैरुल हाकिमीन, और वही है जो सबसे बेहतर फ़ैसले करने वाला है। इरजिउ इला अबीकुम, लौट जाओ तुम अपने बाप की तरफ। वक़ूलू या अबाना, बस कहो या अब्बा जान, इन इब्नका सरक़ा, कि बेशक तेरे बाप, तेरे बेटे ने चोरी की है। वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना, और नहीं हमने गवाही दी मगर वही जो हमने जाना है। वमा कुन्ना लिलग़ैबि हाफ़िज़ीन, और नहीं थे हम छुपी चीज़ों के हिफाजत करने वाले, या गैबी चीज़ों की हिफाजत करने वाले। वस्अलिल क़र्यत अल्लती कुन्ना फ़ीहा, और पूछो उन बस्ती वालों से जिनमें हम, जिस बस्ती में हम थे। वलईर अल्लती अक़बलना फ़ीहा, और उस काफ़िले से जिसमें हम आए हैं। अक़बलना फ़ीहा, जिसमें, जिसके साथ हम आए हैं। व इन्ना लसादिक़ून, और बेशक हम यकीनन ज़रूर सच्चे हैं। क़ाला, कहा याक़ूब अलैहिस्सलाम ने, बल सव्वलत लकुम, बल्कि तदबीर की है या चाल चली है, साजिश की है तुम्हारे लिए, अनफुसुकुम अमरन, तुम्हारे दिल में किसी चीज़ की। फ़सब्रुन जमील, बस सब्र जमील है, अच्छा सब्र करता हूँ। असल्लाहु अन यातियनी बिहिम जमीआ, उम्मीद है कि अल्लाह ताला उन सभी को मेरे पास लेके आएगा। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बेशक वही है जो बहुत इल्म रखने वाला, जानने वाला है। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سب سے پہلے تو جزاکم اللہ خیر آپ اسٹوڈنٹس کا کلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ بھی ہو رہا ہوگا۔ یقیناً قرآن مجید کی تفسیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ فائدہ کے علاوہ اس میں اور کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ ایک اناؤنسمنٹ آج کرنی ہے ہم نے، وہ یہ کہ آپ کو جس طرح پتہ ہے کوئزز ٹیم کی طرف سے بنائے گئے تھے اور اسٹوڈنٹس کو اسائن کیے گئے تھے، تو اب ٹائم آ گیا ہے ان کوئزز میں ونرز کو اناؤنس کرنے کا۔ تو اسکرین شیئرنگ ساتھ ہو رہی ہے؟ ہم چلیں اسکرین شیئرنگ ساتھ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ٹاپ 3 ونرز کون کون ہیں۔ اس سے پہلے کہ اناؤنس کریں یہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کوئز میں پوزیشن جو لی جا رہی ہیں ٹاپ 3 ونرز، ان کا کرائٹیریا یہ ہے کہ اس میں دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے تو پورے نمبر کس نے حاصل کیے ہیں، زیادہ نمبر کس نے حاصل کیے ہیں، ایک یہ کرائٹیریا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جلدی کس نے سبمٹ کیا ہے، فرسٹ کم فرسٹ سرو کے بیسس پر ہے۔ تو ہو سکتا ہے زیادہ اسٹوڈنٹ بھی پورے نمبر لے لیں، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے کس نے کچھ سبمٹ کیا، تاکہ جو جتنی جلدی محنت کرے اسی حساب سے اس کو ہم کنسیڈر بھی کریں۔ تو ہمارے پاس فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے جس اسٹوڈنٹ نے، ان کا تعلق ہے انڈیا سے اور ان کا نام ہے فردوس فاطمہ۔ تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کے لیے جو کیش پرائز کا جس طرح ہم نے اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے وہ ٹیم آپ سے رابطہ کر کے آپ تک پہنچا بھی دیے جائیں گے۔ اس کے بعد سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہمارے پاس جن اسٹوڈنٹ نے، ان کا نام ہے انجم فاروق شاہ۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اور انشاءاللہ ٹیم آپ سے کانٹیکٹ میں رہے گی، آپ سے ڈیٹیلز لے کر اس کے بعد آپ تک آپ کا گفٹ پہنچا دیا جائے گا۔ اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے جس اسٹوڈنٹ نے، ان کا تعلق پاکستان سے ہے اور ان کا نام ہے فرزانہ شافی۔ بہت بہت مبارک ہو آپ تینوں اسٹوڈنٹس کو، اور ان کے علاوہ بھی باقی تمام اسٹوڈنٹس کو مبارک ہو جو کوئزز اٹینڈ کرتے ہیں۔ ہمارا یہ کوئز میں پوزیشنز رکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا جائے، ورنہ اصل ونر وہ ہے ہماری نظر میں کہ جس نے یہ تفسیر اٹینڈ کر کے اپنی زندگی کو بدل دیا اچھے انداز سے، وہ کامیاب ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔